لکڑہارے کی ایمانداری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جاتی تو وہ انہیں بیچتا اور کچھ خرد و نوش خریدتا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے اخراجات پورے ہوتے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جس دن لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملتی تو اسے بیوی بچوں سمیت بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، ہر چیز نمایاں اور صاف و شفاف تھی۔ اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو یہ گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہے؟ خیر، وہ ایک لمبی سانس بھر کر سامنے میز پر بیٹھ گیا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آج بھی اگر وہ خالی ہاتھ گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اس دوران کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ پریشانیوں میں ایسا گم تھا اور دیوار کو بے خیالی میں گھور رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر رو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی تو اسے محسوس ہوا کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً خوفزدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینے چھوٹنے لگے، جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پرسرار شکل دیکھی اور دیکھتے ہی خوف سے چلا اٹھا۔ ایسی عجیب شکل کہ وہ نہ انسان تھا نہ گدھا، نیچے والا دھڑ آدمی جیسا، اوپر والا گدھے جیسا۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہاں پہلے بھی بہت لوگ آتے رہے، مجھے دیکھ کے بھاگتے رہے، لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے، میں حیران ہوں۔ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ وہ کسی پریشانی میں اور اتنا گمسم بے سدھ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ لکڑہارے نے روحانسی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنے جملہ حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ پرسرار مجسم سب کچھ سننے کے بعد بولا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہاری غربت کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ لکڑہارے نے کہا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، ایک درخت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے علاج و شفا ہے۔ تم اس کے پتوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور جائز منافع کماتے رہنا، لوگوں کو شفا ملتی رہے گی، تمہاری غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معاوضہ لیا کرو گے اور غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا مفت علاج کرو گے۔ لکڑہارے نے اس بات کا بھی عہد کر لیا۔ لکڑہارے کے عہد و پیما کے بعد اس پرسرار مجسم نے اس درخت کی شناخت کے بارے میں بتایا اور غائب ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ غیر یقینی تذبذب کی کیفیت میں اس درخت کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جڑی بوٹیاں جمع کر کے گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھیں۔ جسے دیکھتی اس کی کھڑوس بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور حسب معمول کوسنے دینے لگی۔ لکڑہارے جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے بان کی بنی چارپائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچنے لگا۔ بیوی کوستے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے ہو اور ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہارا بیوی کی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھولی میں ڈال کر کوٹنے لگا اور یہ دوائی بنا کر صبح بازار چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کی دوا موجود ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے مگر وہ اسی طرح آوازیں دیتا رہا۔ ایک عورت روتی ہوئی آئی اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہے اور کسی دوا سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لکڑہارے نے اسی بوڑھی خاتون سے کہا، میری دوا اپنی بیٹی کو کھلاؤ، صحت یاب ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے بڑے حکمہ بھی کرنے سے قاصر ہے، تمہاری دوا کیا خاک کام کرے گی؟ لیکن لکڑہارے نے بڑے پر اعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور بہت حیران ہوئی۔ یہ سارا ماجرا کچھ لوگ بھی اور دیکھ رہے تھے۔ جب سب بہت حیران ہوئے، بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہارے نے کہا، صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں نے بھی لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لوگ جوک در جوک اس کے پاس آتے، سستا علاج کرواتے
اور یوں وہ لوگوں میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس آتے اور اس سے حسب ضرورت دوا لیتے۔ اسی طرح کے پتے دیگر جڑی بوٹیاں لاتا رہا اور گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا، اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا۔ ایک روز ایک خوبرو نوجوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ بہت آدمی خوش ہوا اور کہنے لگا، تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارا اسے تجسس سے دیکھنے لگا لیکن اسے پہچان نہ پایا۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے متعارف کروایا تھا۔ وہ مزید بولا، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اپنا کام شروع کیا اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیے۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب، ڈراؤنی اور پراسرار شکل تھی اور آج عام انسان جیسا خوبصورت جوان ہے۔ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ دراصل جنت نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ اس کا بھائی گیند سے کھیل رہے تھے کہ ہماری گیند جھاڑیوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری گیند غلطی سے ان کو جا لگی جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا۔ میں تو بچہ تھا لیکن بزرگ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہیں بدتمیزی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اسے ٹھوکر مار دی جس کی وجہ سے بددعا سے میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم ان سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی، اس کا حل تب ہی ممکن تھا کہ تم اچھائی بانٹتے رہو، مخلوق تم سے خوش رہے، کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے میں اپنے اجداد کی تحقیقی مواد سے معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں یہ اچھا کام کر کے اپنی سزا کا مداوع کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے سزا کی قید سے برسوں گزار دیے، تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے تمہاری مدد کی اور اس طرح میں دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا۔ اب مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر تر ہوتا گیا۔ لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا اور عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے